کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں زنا کے قریب نہ جاؤ؟ اللہ نے کیوں منع کیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ فحش چیز ہے، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ کام جو ہے فحش گوئی اور فحش، یہ زنا، یہ فحاشی، یہ کیسی چیز ہے؟ بہت بری راستہ ہے، بہت بری چیز ہے۔ چاہے اس کو پوری کی پوری دنیا اچھا سمجھ کر اس کے بل پاس کر لے، اس کے لیے قانون بنا لے، لیونگ ریلیشن شپ کے لیے سارے قانون جو ہے مہیا کر دیے جائیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ برا راستہ اور برا فعل ہے، برا کام ہے۔ پوری دنیا اس کو اچھا سمجھ لے، لیکن ایک ایمان والا، ایک مسلمان قطعاً اس کو درست اور اچھا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ سب سے برا راستہ اور برا کام ہے۔ آج جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں وہاں زنا بالکل عام ہے، ہر جگہ زنا کے کو پسند کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ زناکاری، بدکاری، فحاشی اور عریانیت، ننگا پن کی کثرت ہے ہمارے معاشرے میں۔ شرم و حیا، عفت و پاک دامنی، عزت و شرافت اور اچھے اخلاق و کردار کی گراوٹ ہے ہمارے معاشرے میں۔ آئے روز خبروں میں، ٹی وی میں اور اخباروں میں یہ خبر ہمیں ملتی رہتی ہے کہ فلاں علاقے میں کسی بچے کے ساتھ ریپ ہوا، فلاں جگہ کسی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا، فلاں جگہ کسی سے اجتماعی زیادتی ہوئی اور بعد میں متاثرہ خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ اور تو اور ہمارے چمن کی چھوٹی چھوٹی کلیاں تک محفوظ نہیں ہیں جن کے ساتھ جنسی درندگی کرنے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فعل قبیح کی تباہ کاریاں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اس کے مہلک نتائج لوگوں کے سامنے رکھے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کے دنیاوی اور اخروی کون کون سے نقصانات اور کون کون سی ہلاکتیں ہیں جو انسان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں، تاکہ ہمارا معاشرہ اس فعل بد سے محفوظ ہو سکے۔ زنا کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں نہیں حرام کیا، بلکہ شروع اسلام سے ہی زنا کو اللہ نے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے زنا کے ہر قسم کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے سارے اسباب کو بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے مرد اور ایمان والوں عورتوں سے کہتا ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ یہ سورہ نور کی آیت کریمہ 31 ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ عمل ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ غور کیجئے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو پہلے مخاطب کیا اور کہا تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر عام و خاص کی نگاہوں میں وہ حیا اور پاک دامنی نہیں رہ گئی جو ایک ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہمارے پاس ہاتھ میں جو موبائل ہے اس نے ہماری نظروں کو بے حیا بنا دیا، ہمیں جو ہے بے حیا بنا دیا، ہمارے اندر وہ حیا نہیں رہ گئی جو ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلے تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ یہ نظروں کی حفاظت کا سبب یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اور دنیا میں
یہ بھلائی پہنچے گی کہ اللہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تمہیں پاک کر دے گا، اللہ تمہارے نفس کو پاک رکھے گا، تمہارے دل کو پاک رکھے گا۔ اگر ہماری نظروں کی حفاظت نہیں ہوئی، ہماری شرمگاہیں حفاظت میں نہیں رہ سکتی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے، ہمارے جتنے بھی نوجوان مرد ہیں، جتنے بھی عورتیں ہیں، سب اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، سب اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنے نگاہوں کو پاکیزہ کریں۔ جس دن یہ پاکیزگی نگاہوں میں آئے گی، پھر یہ پاکیزگی دل میں آئے گی، اور پھر یہی پاکیزگی ہماری سیرت میں، ہماری کردار میں، ہمارے اخلاق میں آئے گا۔ لیکن آج نظروں کی بد حفاظتی نے، نظروں کی بے حیائی نے ہمارے دل کو بھی ناپاک کر دیا، ہماری کردار کو، ہماری زبان کو، یہ سب جو ہے بے حیا ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے لیے پہلی ضرورت، اسلام کی پہلی تعلیم، اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ آگے آپ کو جاننا چاہیے، دین اسلام میں بعض کاموں کو تدریجاً حرام کیا گیا ہے، یعنی درجہ بدرجہ حرام کیا گیا ہے، یا کہ بات دیگرے جیسے شراب کے بارے میں 3 قسم کی آیات نازل کی گئی، تب جا کے اسے حرام قرار دیا گیا۔ 3 بار اللہ نے شراب کو حرام کرنے کے لیے آیتیں اتاری، اور اس کے بعد تدریجاً دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ اس کو حرام کیا گیا۔ مگر زنا کو اسلام میں شروع دن سے ہی حرام قرار دیا گیا۔ یہ بات اسلام کی نظر میں اس گناہ کی شدید سنگینی اور اس کے بہت بڑا جرم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اسلامی شریعت میں زنا کے حوالے سے تدریج کا تعلق اس کی سزاؤں سے تھا، اس کی حرمت میں قطعاً کوئی تدریج نہ ہوا۔ اسی طرح سزاؤں میں تدریج ان کی نوعیت اور کیفیت میں تھی، سزا ہونے اور نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ جس طرح زنا کی حرمت آغاز اسلام سے تھی، اسی طرح اس پر سزا بھی شروع اسلام سے ہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائہم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں، ان پر اپنے میں سے 4 اشخاص، 4 لوگوں کی شہادت طلب کرو، گواہی لو۔ سو اگر گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور سبیل اور راستہ نکال دیں۔ اور جو 2 مرد تم میں سے بدفعلی کریں، 2 مرد آپس میں ایک دوسرے میں بدفعلی کریں تو ان دونوں کو ایذا دو، تکلیف پہنچاؤ، سزا دو۔ پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کر لو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ غور کیجئے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ حکم دیا کہ جب 2 مرد ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کریں تو ان کے ساتھ ان کو سزا دو، ان کو تکلیف دو، ان کو ایذا پہنچاؤ، یہاں تک کہ وہ اپنی اس کام سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اسی طرح سے زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زانی وملک کذاب وعائل مستکبر، کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، نہ اللہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا قیامت کے دن، یعنی نہ تو ان سے کلام کرے گا، بات کرے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرم سے دیکھے گا۔ اگر انسان گناہگار ہو اور اس کی اس گناہوں کی جزا اور سزا کا حساب لیا جانے لگے، اب انسان دیکھے گا تو میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، اب ایک طرف دبک کر بیٹھا ہوا ہے انتظار میں کب اللہ کی رحمت، اللہ کی نظر کرم ہمارے اوپر پڑے کہ ہم جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں، انتظار میں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی
جس کو نظر کرم سے دیکھے گا ہی نہیں، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیسے کرا سکے گا؟ اللہ نظر کرم سے دیکھے گا، پھر اللہ سے انسان کہہ سکے گا یا اللہ یقیناً میں گناہگار تھا، میں ظالم تھا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اے میرے رب تو غفور رحیم ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما۔ انسان کلام کر سکے گا، بات کر سکے گا، کب؟ جب اللہ نظر کرم سے دیکھے گا، اور جب ایسا کر لے گا تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب جو ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو انسان تب یہ کام کرے گا جب اللہ کی نظر کرم پڑے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ تو ایسے ہیں جن کو اللہ نظر کرم سے دیکھے گا تک نہیں، بات کرنا اور گناہوں سے پاک کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیے، پہلا بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا متکبر فقیر، گھمنڈ اور غرور کرنے والا فقیر۔ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نظر کرم سے نہیں دیکھے گا۔ قبول اسلام پر آپ کا زنا نہ کرنے کی بیعت لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قبول اسلام کو قبول کرنے آتا تو آپ اس سے اس بات کی بیعت لیتے ہیں کہ وہ زنا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ ممتحنہ کے اندر آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ کہ اے نبی، جب آپ کے پاس ایمان والی خواتین اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھا ہوا کوئی بہتان نہ لائیں گی، اور کسی بھلائی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجئے۔ یقیناً اللہ بے حد معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے بیعت لیجئے، کس بات کے تعلق سے؟ کہ وہ زنا نہیں کریں گی۔ تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود یہ حکم دیا کہ جو اس بات پر بیعت لے کے زنا نہیں کرے گا، آپ ان کی بیعت کو قبول کر لیجئے، ان کی بیعت کو لے لیجئے۔ اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، اور نہ اپنی اولادوں کو قتل کرو گے، اور نہ اپنے ہاتھوں اور قدموں کے درمیان یعنی اپنی طرف سے کسی پر بہتان اور الزام باندھو گے، اور نہ بھلائی کی بات میں میری نافرمانی کرو گے، اس بات کی تم بیعت لو۔ تو صحابہ کرام اس بات پر بیعت لیتے تھے۔ اس کو امام بخاری نے حدیث نمبر 5288 پر ذکر کیا ہے۔ یہ تو ہو گئی زنا کی دنیاوی سزائیں کیا ہیں، اللہ نے دنیا میں اس کی کیا سزا رکھی ہے۔ آئیے اللہ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت سے، یعنی زناکار مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے، یا کسی شرک کرنے والے مشرک سے، مشرک عورت سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک، اسے یعنی بدکار لوگوں سے نکاح اہل ایمان پر حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے مشرکہ سے شادی کرنا، کوئی بھی مومن آدمی مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح سے زانیہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک بات یہاں پر لے کر اٹھیے، ایک نقطہ، ایک اہم سبق لے کر اٹھیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو شرک جیسے گناہ کے ساتھ جوڑ کر بات کی ہے۔ آپ کو احساس ہو رہا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو شرک کرنے والے کو، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکہ کو زانیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، زنا اور شرک کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں مماثلت کیا ہے، اس کے اندر برابری کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایک مشرک آدمی اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر چلا جاتا ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے، توبہ کر لے مرنے سے پہلے۔ اسی طرح سے ایک زانیہ مرد یا زانیہ عورتیں اپنا گھر اور اپنے گھر کی چوکھٹ چھوڑ کر وہ غیروں کے گھر پر اور غیروں کے در پر چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مماثلت ہے کہ سب یہ دونوں اپنا اپنا حقیقی چوکھٹ، حقیقی جو حد اللہ نے باندھی ہے اس حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کو اور زنا کو دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے۔ آگے دیکھیے، زانی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قابل قبول نہیں کی ہے۔ زانی اگر کوئی شہادت لے کر آتا ہے، کوئی گواہی دیتا ہے، اس کی گواہی اسلام میں قبول نہیں کی جائے گی۔ بدکار لوگوں سے شہادت دینے کی اہلیت چھین لی گئی، اس کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے مرد اور عورت اور زنا کرنے والے مرد اور عورت اور اپنے بھائی کے خلاف کینہ رکھنے والے کی گواہی جائز نہیں ہے۔ اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والے کی گواہی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورتیں، ان کی اسلام میں گواہی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 3601 پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے زنا سے ایمان نکل جاتا ہے۔ زنا ایک ایسا سنگین گناہ ہے، ایسا سنگین جرم ہے کہ زنا کرنے والے کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ایسے ہی حدیث نمبر 2475 پر ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ایمان کے نکلنے کی کیفیت بھی بتائی گئی کہ ایمان کیسے نکلتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زنا وشرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسی، کہ جو شخص زنا کرے یا شراب پیے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان اس طرح کھینچ لیتا ہے جیسے انسان اپنے سر سے قمیص کو اتارتا ہے۔ ہم لوگ اپنا کرتا اتارتے ہیں نا، سر سے کیسے کرتا اتارتے ہیں، سر سے کیسے قمیص کو کرتے کو کھینچ لیتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے ان کے دل سے ایمان کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ جو شراب پینے والا شرابی ہے، جو زنا کرنے والے زانی ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے دلوں سے ایمان کو اسی طرح کھینچ لیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ایسے ہی المستدرک علی الصحیحین میں روایت کیا گیا، حدیث نمبر 57۔ دعا قبول نہیں ہوتی زانی کی، زنا کرنے والے کوئی بھی ہوں ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شب کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو دعا کرے جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہے جو سوال کرے جس کو پورا کیا جائے اور اسے دیا جائے، کوئی ہے مصیبت میں مبتلا شخص اور کہ اس کو مصیبت سے نکال دیا جائے۔ اس وقت اللہ عز و جل ہر مسلمان کی طلب کردہ ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے، سوائے زانیہ کے جو زنا کرنے والے ہیں، جو کہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ پیشہ کرتی ہیں، یا لوگوں سے ازراہ ظلم ٹیکس لینے والے۔
ٹیکس لینے والے اور زنا کرنے والے، ان کی دعا اس وقت میں بھی قبول نہیں ہوتی، جبکہ ہر مسلمان کی دعا اس وقت میں قبول ہوتی ہے۔ کب؟ رات کے آدھے حصے میں، نصف حصے میں، تہجد کے وقت میں، رات کے تہائی حصے میں۔ تو اس حدیث کو ایسے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1073 پر ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ زنا کرنے والے کی اللہ دعا تک کو قبول نہیں کرتا۔ عجیب و غریب قسم کی بیماریوں کا نزول ہوتا ہے زنا کرنے کی سبب سے۔ یاد رکھیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں زنا عام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں مسلط کرتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اے گروہ مہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ، 5 باتوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس میں مبتلا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ کسی قوم میں کبھی بھی زنا عام نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اسے اعلانیہ کریں، مگر ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان کے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں، جو کہ تمہارے باپ داداؤں نے کبھی نہیں دیکھی، نہیں سنی۔ آج دیکھ لیجیے کیسی کیسی بیماریوں کے ہم شکار ہو رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی بیماری ہے جو ہم سے پہلے کبھی نہیں آئے، ہمارے باپ داداؤں نے تو اس کا نام تک نہیں سنا ہوگا کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے، کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں؟ کیونکہ تمہارا معاشرہ زناکار ہو جاتا ہے، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں زانیہ اور زانی بن جاتے ہیں، زنا عام ہو جاتا ہے، زنا اعلانیہ ہونے لگتا ہے۔ آج عریانیت، ننگا پن جس طرح سے ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، جس طرح سے زنا عام ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے اوپر چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں اس کے ہم شکار ہو رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ افسوس کہ انسانی معاشروں کی ایک بڑی تعداد یعنی بڑی جماعت بھی جو ہے بدکاری کے چلن میں اس کے رو میں بہہ رہے ہیں، اور آپ یاد رکھیے کہ یہ ایک طوفان کی طرح ہے جو ہر ایک گھر کو اپنی ضد میں لے لے گا، کوئی گھر بچے گا نہیں اس طوفان سے، ہر ایک گھر کو یہ اپنی ضد میں لے لے گا، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ چاہے تو بچا لے، ورنہ یہ اپنے اس طوفان کو جو ہے ہر گھر اس کی ضد میں آئیں گے۔ آگے دیکھیے عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے زنا کی سبب سے۔ زنا اتنا سنگین جرم ہے کہ یہ دنیا میں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے، کثرت سے زنا ہونا شروع ہو جائے، ایسی قوم کے لیے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کسی بھی طرح کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو یقیناً انہیں یعنی اس بستی والوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ یہ ایسے ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو اپنا عذاب نازل کر، ہم تیرے عذاب کے مستحق ہیں، منتظر ہیں، یہ تو کر لے جو کرنا ہے، ہم زنا نہیں چھوڑیں گے، ہم سود نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے اللہ کے عذاب کو للکارنا، اللہ کے غضب کو بڑھانا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی قوم زنا اور سود کو نہیں چھوڑتی، گویا کہ وہ اللہ کے غضب کو پکارتی ہے اور اللہ کے غضب کو للکارتی ہے۔ آگے دیکھیے حضرت حسیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا نیک لوگوں کے اپنے درمیان ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ نیک لوگ ہمارے درمیان ہوں گے، اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثرت الخبث، ہاں جب بدکاری زیادہ ہو جائے گی۔ اسے امام بخاری نے ایسے ہی حدیث نمبر 3346 پر ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ بدکاری جب عام ہو جائے گی تو ان کے درمیان نیک لوگ بھی رہیں گے تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، ان کے اوپر بھی یکساں عذاب آئے گا۔ کہا کہ جب بدکاری عام ہو جائے گی تو ہمارے درمیان نیک لوگوں کے رہتے ہوئے ہمارے اوپر عذاب آئے گا، ہمارے اوپر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ شادی شدہ بدکار کے لیے اللہ نے سزا یہ رکھی کہ اس کو رجم کر دیا جائے،
کیوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے معبود نہ ہونے اور یقینی طور پر میرے اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کی گواہی دینے والے مسلمان شخص کا خون 3 میں سے کسی ایک صورت کے علاوہ حلال نہیں، 3 میں سے کسی ایک صورت میں اس کا خون حلال نہیں ہے۔ پہلی کیا ہے؟ جان کے بدلے جان۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو مارا، اس کی سزا یہ ہے جان کے بدلے جان۔ اور شادی شدہ زنا کرنے والا، شادی شدہ اگر کوئی ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی۔ اور دین ترک کرنے والا، دین کو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جانے والا، یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی جان اسلام نے جان لینا حلال کیا ہے۔ ان 3 کے علاوہ کسی صورت میں کسی بھی انسان کی جان لینا اسلام نے حلال نہیں کیا ہے، بلکہ کہا کہ اگر کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ غور کیجئے، ناحق قتل کیا تو ایسا نہیں کیا گیا کہ اگر انسان کو قتل کر دو تو پوری انسانیت کا قتل ہے، کہا اگر تم ناحق کسی انسان کا قتل کرتے ہو تو وہ ایسا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل کیا۔ لیکن اگر حق کے ساتھ کوئی قتل کرتا ہے، حق کے ساتھ، جیسے کوئی اسلام سے مرتد ہو گیا، کوئی شادی شدہ زنا کر لے، یا پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کوئی شادی شدہ زانی ہو تو جان کے بدلے جان، کوئی مسلمان کو کسی نے مار دیا، یا شادی شدہ کوئی زنا کر لیا، یا پھر اسلام سے مرتد ہو گیا، تو پھر اسلام نے اس کی جان لینا حلال ہے۔ وہ بھی وہ کرے گا جو اسلامی حکومت جہاں ہوگی، جہاں پر اسلامی شریعت نافذ ہوگی۔ تو اس حدیث کو ایسے امام بخاری نے حدیث نمبر 6878 پر ذکر کیا ہے۔ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 100 کوڑے اسے مارنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم القیامہ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ان پر اللہ کے دین کے معاملے میں ترس اور رحم نہیں آنا چاہیے۔ جہاں شریعت کی مخالفت ہو، شریعت کے حدود پامال کیا جائے، وہاں سزا دینے کے لیے کوئی کسی قسم کی جو ہے رحم دلی نہیں ہونا چاہیے، ترس نہیں کھاؤ، بلکہ اس کو سزا دو، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غیر شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطنی، یعنی اپنے شہر سے اس کو باہر نکال دینا ہے۔ اس حدیث کو ایسے امام مسلم نے حدیث نمبر 1690 پر ذکر کیا ہے۔ دیکھیے اسلامی شریعت میں اللہ نے کیا قانون مقرر کیے ہیں، یہ قانونی حیثیت کی آیتیں ہیں۔ یہ قانون بتایا جا رہا ہے معاشرے کو، اپنے کنٹری کو، اپنے دیش کو زنا جیسی سنگین جرم اور بری بیماری سے بچانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج دیکھیے ہم اس شریعت کے پیش نظر اس قانون میں نہیں رہتے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر نوجوان مرد یا عورت ہو، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے افیئر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان میں سے کون سے نوجوان اس بدفعلی سے اور اس گھنونے جرم سے، جو اللہ کی نظر میں گھنونا جرم ہے، اس سے پاک ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ الا ماشاء اللہ، شاید ہی 100 میں سے، یا یوں کہیے کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ہو۔ لیکن اسلامی شریعت ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ کہ اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے سب کے سامنے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سب کے سامنے رجم کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس کی جان لے لی جائے، کیونکہ یہی طریقہ ہے اسلام کو معاشرے کو اس گھناؤنے جرم سے پاک کرنے کا۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم سب کو اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اس گھناؤنے جرم سے، ہمارے تمام ماں بہنیں اور بھائیوں کی حفاظت فرما۔